افسوس پرچی کام کر گیا، ٹیلنٹ ہار گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ابتدائی 28 کھلاڑیوں کے نام سامنے آ گئے ہیں، اس میں صحافی طلعت حسین کا بیٹا شمال حسن شامل ہے، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ابھرتا ہوا ستارہ سمیر منہاس، جس نے اپنی پرفارمنس سے سب کو حیران کیا تھا، وہ شامل نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کرکٹ کیوں پیچھے جاری ہے، تو ان کی سمجھنے کے لیے یہ سلیکشن کافی ہے۔ جس کا حق بنتا ہے وہ باہر، جس کے سفارش ہے وہ ٹیم میں شامل۔ پاکستان کرکٹ میں اوپرچی اور ٹیلنٹ کی بحث نئی نہیں، لیکن جب بھی کسی اسکواڈ میں ایسا نام آ جائے جس پر فینس سوال اٹھائیں تو سوشل میڈیا فوراً ایکسپلوڈ کر جاتا ہے۔ اس بار آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے سامنے آنے والے ابتدائی 28 کھلاڑیوں کے ناموں میں حسین کی شمولیت پر بحث ہو رہی ہے، کیونکہ وہ معروف صحافی طلعت حسین کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنسز دینے والے سمیر منس کو شامل نہ کیے جانے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب فینس کہہ رہے ہیں افسوس پرچی جیت گئی، ٹیلنٹ ہار گیا، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے۔ صرف کسی پلیئر کے کسی معروف شخصیت کا بیٹا ہونے سے آٹومیٹیکلی یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ بغیر میرٹ کے آیا ہے، اور اسی طرح صرف کسی ٹیلنٹڈ پلیئر کے ڈراپ ہونے سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ سلیکشن صرف سفارش پر ہوئی ہے۔ ہاں، پرسیپشن ضرور بنتا ہے، اور پاکستان کرکٹ میں یہی پرسیپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب کنسسٹنٹ ڈومیسٹک پرفارمرز اگنور ہوں، سلیکشن کرائیٹریا کلیئر نہ ہو، کمیونیکیشن ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، تو پھر فینس نیچرلی سوال اٹھاتے ہیں۔ سمیر منس کے بارے میں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں امپریسو پرفارمنسز دی تھیں، اس لیے انہیں موقع ملنا چاہیے تھا، اور آنیسٹلی پاکستان میں فینس ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جو پرفارمنس دے، جو فارم میں ہو، اسے فیئر چانس ملے۔ دوسری طرف اگر حسین واقعی ٹیلنٹڈ ہیں تو ان پر پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اب لوگ ہر پرفارمنس کو کے لینس سے دیکھیں گے، اور یہی چیز ینگ پلیئرز کے لیے بھی مشکل بن جاتی ہے۔ اصل مسئلہ صرف ایک پلیئر نہیں، اصل مسئلہ ٹرسٹ کا ہے۔ پاکستانی فینس کو سلیکشن پروسیس پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، اور جب ٹرسٹ ختم ہو جائے تو پھر ہر سلیکشن کانٹروورشل لگنے لگتی ہے۔ دنیا کی سکسیسفل ٹیمز دیکھ لے، آسٹریلیا نیشنل کرکٹ ٹیم، انڈیا نیشنل کرکٹ ٹیم، انگلینڈ کرکٹ ٹیم، وہاں بھی کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر فینس کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک پرفارمنسز کا ریوارڈ ملے گا۔ پاکستان میں اکثر ڈیبیٹ یہی رہتی ہے، کون کس کا بندہ ہے، کس کی بیکنگ سٹرونگ ہے، کس کی ریکمنڈیشن چل گئی، اور یہی چیز فراسٹریشن پیدا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف سوشل میڈیا ری ایکشن سے کسی پلیئر کو کمپلیٹلی جج کرنا بھی درست نہیں۔ کئی بار سلیکٹرز پلاننگ، ٹیم بیلنس، سکل سیٹ اور فیوچر انویسٹمنٹ کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اب اصل امتحان میدان میں ہوگا۔ اگر حسین پرفارم کرتے ہیں تو کرٹیسزم کم ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتے تو اوالا نیریٹو مزید سٹرونگ ہوگا۔ جبکہ سمیر منس جیسے پلیئرز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں مزید کنسسٹنٹ رہنا ہوگا تاکہ پریشر اتنا بڑھے کہ سلیکٹرز اگنور نہ کر سکیں۔ ایک بات ضرور کلیئر ہے، پاکستان کرکٹ کو آگے جانا ہے تو سلیکشن پروسیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانا ہوگا، کیونکہ ٹیلنٹ کو فیئر اپرچونٹی نہ ملے تو فینس کا غصہ بڑھتا ہی جائے گا۔